بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد توفیق الہی فضل خداوندی سے الحمدللہ دوبارہ رمضان مبارک کے ختم ہونے کے بعد عید کے موقع ہوا اور الحمدللہ اس کے بعد دوبارہ ہماری یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسے مفید بنائے، نافع بنائے۔ سننے والے احباب جب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی ہم کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو بندے کا بھی دل خوش ہوتا ہے اور یہ اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، بہت ہی اہم اور بہت ضروری اور بہت ہی عمدہ قسم کے مضامین ہیں جو اب میں کچھ 2-3 دن انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ یعنی میں نے پہلے رمضان مبارک میں عرض کیا کہ گویا ہمارا جو وطن ہے، جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، جو ہماری منزل ہے، جہاں ہمیں پہنچنا ہے انشاءاللہ بتوفیق اللہ باذن اللہ بمشیت اللہ، جنت۔ تو یہ جو راستے کا سفر ہے، اس سفر میں کہاں کہاں کیا کیا معاملات کس طرح سے پیش آئیں گے، یہ ترتیب ہماری چل رہی ہے۔ تو یہ عہد الست سے شروع ہوئی، جب سے بلکہ کہیں عالم ارواح میں جب سے ہماری ارواح کو صلب آدم و بنی آدم ہر ایک کے آبا کی پشت سے نکال کر اور وہاں عہد لیا گیا، اس وقت سے شروع ہونے کے بعد رحم مدر ماں کے پیٹ میں ہم آئے، پھر وہاں سے دنیا میں آئے، پھر وہاں سے برزخ میں جائیں گے، یہاں تک کی کچھ باتیں میں نے اجمالاً ذکر کی۔ ظاہر ہے یوں تو اتنی تفصیل ہے کہ ہر ایک ان موضوع پر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، دین کی باتیں سننے والوں، اب ہمارا جو عنوان چلے گا، 2 دن چلے یا 3 دن چلے یا اس میں 4 دن لگ جائے، کوئی جلد بازی نہیں ہے ہم کو۔ ویسے 20-25-30 منٹ ہم ہر دن چلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ عنوان ہے قیامت۔ قیامت کے تعلق سے اگر صحیح سچی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اگر آپ غور کریں تو اس قدر قیامت کا تذکرہ قرآن میں تو اتنا ہیبت ناک انداز سے، میرے پیارو، اللہ عز و جل نے اتنا ہیبت ناک انداز سے ذکر کیا اور اس کے جو حالات ذکر کیے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ دل میں صحیح معنی میں ایمان ہو اور قرآن کو تھوڑا سا کچھ سمجھتا ہو تو کانپ اٹھے گا اور تڑپ جائے گا، کانپ اٹھے گا اور تڑپ جائے گا۔ جی ہاں، جو قیامت کا نقشہ، یعنی مثلا موت کا ذکر ہے اور اسی طرح قبر کا ذکر ہے اور دوسرے عذابوں کا ذکر ہے، یہ تو کوئی خاص اتنا اس درجے میں ہے نہیں۔ اگر قیامت کا تذکرہ دیکھو، اس قدر ہیبت ناک انداز سے ذکر ہے۔ جی، اور بہرحال ایک چیز ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑے پھر رہے ہیں، سورج چاند اور یہ سارے ستارے وغیرہ جو ہزار سال سے ایک پورے نظام کے تحت روشنی دینے پہ لگے ہوئے ہیں، جی سارا نظام درہم برہم، زمین آسمان چاند سورج ستارے سب ختم۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے پیشی اور پھر ہر ایک کا میدان محشر میں اس طرح سے جمع ہونا کہ بس پیر رکھنے کے برابر جگہ، اور پھر پسینے میں شرابور ہونا اور سورج کا انتہائی قریب اور نزدیک ہونا۔ جی، اور اسی طرح سے اولین و آخرین کے سامنے عزت کا معاملہ یا ذلت کا معاملہ، جی ہاں، رسوائی کا معاملہ اور یا پھر سرخروئی کا معاملہ، سب کے سامنے پیش آنا، اعمال نامے دیے جانا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ، یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت ہی، اور پھر اس کا خود اللہ عز و جل نے جو قرآن پاک میں ذکر کیا کہ ایک دن ایسا کألف سنۃ مما تعدون، جو ہم دن گنتی کرتے ہیں 1000 سال کے برابر۔ تو 2-3 دن آپ سے درخواست کرتا ہوں بڑے دھیان سے سنیے گا۔ میرا مقصد کوئی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے کہ یہ تاریخ وائز کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا۔ دیکھیے، مقصود بنیادی ہے کہ اس کے اندر سے ہمیں اپنے لیے عبرت اور نصیحت نکالنی ہے۔ تو قدم قدم پر احقر عرض بھی کرتا جائے گا، اور پھر جو قرآن و حدیث کی ان آیتوں اور ان مضامین کی روشنی میں جو میرے اور آپ کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے اور نصیحت ہے میرے عزیز و خاص، وہ ذکر کروں گا۔ بہرحال آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ سوال قائم کروں کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو آج کل
چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ اور کچھ اس طرح کے احوال آ گئے نا، تو بہت سے لوگوں نے تو بس ایسا دکھا دیا ہے کہ بس یہ آئی قیامت سمجھ لو، اور شاید ہماری ایک جنریشن بھی صحیح طرح جی سکے گی یا نہیں جی سکے گی۔ آج ہی مجھے کسی میرے ساتھیوں میں سے، دین کی نسبت کے ساتھیوں میں سے آج ہی کسی نے بھیجا کہ جی یہ یہاں یہ معاملہ ہے اور اس طرح سے لوگ بتا رہے ہیں قیامت کے بارے میں۔ میں نے کہا بھائی تاریخ کا تعین غور سے سن لیجئے، تاریخ کا تعین کر کے جو بتا دے سمجھ لو وہ اس کے غلط ہونے کی دلیل کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ تاریخ کے تعین کے ساتھ جو بتا دے غلط ہونے کی دلیل کے لیے اتنا کافی ہے۔ میرے عزیزو، جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی گئی بلکہ جواب تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کسی کو پتہ نہیں، اللہ نے یہ علم خاص اپنے پاس رکھا ہے۔ ہاں بے شک علامات بیان فرمائی گئی ہے، اور بہت زیادہ جو علامات بیان فرمائی گئی عمومی طور پر میرے عزیزو وہ آج پائی جا رہی ہے۔ فحاشی و عریانیت عروج پر ہے، دیانت و امانت کا بالکل جنازہ نکل گیا، حکومت، عہدے، نظم و انتظام، دینی دنیاوی اداروں کے سب نااہلوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہ سب اس کے علامات ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اغنیاؤکم جی بخلاء، اور امورکم الی نسائکم، اور اسی طرح تمہارے عمرہ تمہارے شرار لوگ ہوں، اور اغنیا جو ہوں بخلا ہو جائیں، اور امورکم الی نسائکم ہو جائے، تو قیام بہرحال یہ تو ایک لمبا عنوان، تو بہرحال تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہوں، مطلب عورتوں کے غلام بن کے رہ جاؤ، یہ اور علامات بہت، تو ایک تو عمومی علامتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ پائی گئی، سمجھ لو کہ 90-98% پائی جا چکی ہیں، لیکن کچھ علامتیں میرے عزیزو، قیامت کے تعلق کی کچھ علامتیں موٹی موٹی اور بہت اہم، یعنی جن کے پائے جانے کے بعد بس سمجھ لو کہ بہت ہی جلد، کبھی بھی، ابھی بھی، کبھی بھی، تبھی بھی، اب اور تب، کبھی بھی، کسی بھی وقت قیامت قائم ہو جائے گی اور اچانک ہوگی۔ روایت میں سب تفصیل میں ذکر کروں گا، اس طرح ہوگی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کپڑا پھیلانے کے لیے، بیچنے کے لیے پھیلایا ہوا ہوگا، لیپ پوت کر رہا ہوگا کوئی اپنے گھر پر، اور ادھر قیامت۔ جی ہاں، ایک شخص اپنے گھر لوٹے گا، سفر میں گیا تھا اور ابھی لوٹ رہا ہوگا کہیں سے، اور اتنے میں اسے پتہ چلے گا کہ قیامت آ گئی۔ لیکن جب تک اہم بہت سی علامتیں نہ پائی جائے تو بعض بیان کرنے والے وہ علامتیں بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ پائی گئی، لیکن ان علامتوں کی ذرا تحقیق اگر ہو صحیح طرح سے، ہاں بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ ظہور مہدی، حضرت مہدی کا ظہور تو لوگ کہہ ہی رہے ہیں، خیر ہم اس میں لا نکذب ولا نصدق، نہ ہم تکذیب کرتے نہ تصدیق کرتے۔ جو لوگ خواب وغیرہ بیان کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے علماء، جلیل القدر وقت کے علماء اور علامہ سب اس پر متفق ہیں کہ حضرت مہدی کے ظہور کے جتنے حالات ہیں بظاہر مکمل طور پر پائے جا رہے ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر، میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، ذاتی طور پر کچھ ایسے نیک متقی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے خود یہ خواب میں دیکھا کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوا۔ مگر پھر سے کہہ دوں، خواب کوئی حجت دلیل نہیں، تو اس لیے میں نے کہا لا نصدق ولا نکذب، لیکن آثار اور احوال سب پائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دجال کی آمد ہوگی، بڑی علامتوں میں سے ہے دجال کی آمد۔ خطرناک فتنہ ہے، خطرناک فتنہ، پناہ مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت ہی اس کے بھیانک ہونے کو ذکر کیا۔ ایک آنکھ سے ایک آنا ہوگا، وہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال یہ بہت خطرناک طریقے سے، ساحلانہ انداز سے ایسا نظام چلائے گا، اور یہ آج کل چل رہا ہے کہ بھائی دجال کے ساری یہ پلاننگ چل رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں ہے ہم کو، کوئی انکار نہیں ہے ہم کو، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ عز و جل کی مشیت سے ہی جو کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے۔ ابھی دجال بعد میں آنا ہے، پہلے تو ظہور مہدی ہونا ہے۔ پھر بہرحال دجال جب آئے گا تو دجال کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نزول عیسیٰ کا معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا۔ کہاں سے اتریں گے؟
تو بھائی آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، قرآنی عقیدہ ہے یہ۔ ہاں، قرآنی عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہاں وہ زندہ ہیں، اور جب ایک خاص وقت آئے گا جب یہ دجال بہت زیادہ شرارت پھیلائے گا چاروں طرف، مکے مدینے میں نہیں گھسے گا جی، سب طرف گھسے گا، شیاطین، یہودی اور اسلام دشمن طاقتیں، اور بہت زیادہ اس کی فالوور اور اس کے پیچھے ماننے والی عورتیں ہوں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا آزمانے بھی نہ جانا اپنا اس کو، ہاں کہ میں تو پکا ایمان والا ہوں، لو میں دیکھتا ہوں، نہیں، بلکہ بزرگوں نے جو نارمل مجاہدے کیے ہوئے ہندو جوگی ہوتے ہیں اور ان کے پنڈت وغیرہ، ان سے بھی ملنے سے اس طرح سے منع کیا ہے۔ کبھی کبھی وہ ایسے تصرفات کر لیتے ہیں مجاہدہ کر کے، اور تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے نہیں، پھسل جاؤ گے۔ تو خیر 40 دن دنیا میں رہے گا، جن میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور بقیہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اللہ عز و جل اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، اور جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو دیکھ کر اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلنے لگتا ہے۔ روایت میں ہے مضمون حتیٰ یقتلہ بباب لد، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر اس کو جا کر قتل کر دیں گے، اور وہ پھر خون کا وہ بھی دکھائیں گے کہ دیکھو وہ قتل ہو چکا ہے، اس کو قتل کیا جا چکا۔ تو اس طرح یہ بھی ابھی باقی ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا باقی ہے، ایک دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ اب اس جانور کو کوئی بھی کہنے لگے کہ بھائی سیل فون بھی جانور ہے، لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، سنا تھا کسی نے یہی کہنا شروع کر دیا تھا، یہ نہیں ہے، یہ تو عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا۔ اصل اس کی کیفیت، صورت، شکل وہ تو اللہ کے علم میں ہے، اکثر یاد رکھنا کیفیات چیزوں کی اللہ کے علم میں ہے، جی ہاں، لیکن یہ صفا پہاڑی سے نکلے گا اور پوری دنیا میں گھومے گا، اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس انگوٹھی سے تو یہ کیا کرے گا، ہر مومن اور مسلمان کے چہرے پر ایمان کی مہر لگا دے گا، اور وہ جو عصا ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس عصا کے ذریعے یہ ہر کافر پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ اس کے بعد کافر جدا اور مومن جدا، صاف بالکل کلیئر، دو ٹوک واضح۔ سورج مغرب سے نکلے، اصل تو مشرق سے نکلتا ہے، لیکن عن قریب قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ ایک دن سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر لوٹ کر مغربی میں غروب ہو جائے گا۔ یہی وہ وقت ہے جب باب توبہ بند، توبہ کا دروازہ بند، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو خیر پھر ابھی خروج یاجوج و ماجوج بھی باقی ہے بھائی۔ یاجوج و ماجوج یہ ایک بہت کروڑوں کی تعداد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہوں گے، دجال کا قتل ہو چکا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیاتی میں کروڑوں کی تعداد میں یاجوج و ماجوج پوری دنیا کے چپے چپے پر اتر آئیں گے۔ سوال، حضرت یہ کہاں ہے اتنی بڑی تعداد میں؟ کیا یہ ابھی موجود ہے اور کیا یہ سب زندہ ہے؟ ہاں موجود ہے، بڑی تعداد میں ہے۔ سوال، یہ تو سائنس و ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور پوری دنیا کو سائنس نے اس طرح سے دیکھ لیا اور چکر لگا لیے، میاں رہنے دو تمہاری سائنس نے جو کچھ کیا ہے، اللہ عز و جل کی قدرت اور اس کی جو عالموں کے جو نقشے ہیں وہ تو کہیں سے کہیں ہماری سمجھ اور فہم سے بھی ماورا ہے۔ ہاں تو یہ اتریں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ روایتوں میں موجود ہے کہ تمام میٹھے پانی کے چشمے پی کر بالکل صاف کر دیں گے۔ ایک روایت تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بحیر طبریہ کے پاس سے جب ان کا اول دستہ گزرے گا تو پورے پانی کو پی کو صاف کرے گا، جب دوسرا آئے گا تو یہ کہے گا شاید اس میں کبھی پانی تھا، اور تمام دنیا کے جانوروں کو کھا جائیں گے۔ اور جب انہیں کوئی نظر نہیں آئے گا زمین میں تو آسمان کی طرف تیر چلائیں گے یہ، اور کیا کہیں گے، دنیا والوں کو تو ختم کر دیا، لاؤ آسمان والے کا نمبر ہے اسے بھی ختم کر دے، جو بھی آسمان میں ہے سب کو ختم کر دے۔ تو اللہ عز و جل استدراجن، ڈھیل دینے کے طور پر یہ جو تیر پھینکیں گے ان کو خون میں رنگ کر واپس لوٹائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کے سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر ڈالا، اور دھینگا مستی کریں گے بری طریقے سے۔ جہاں روایت میں آیا ہے کہ
999 میں سے 999 جہنم میں اور صحابہ ڈر گئے تھے، وہ بھی انشاءاللہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 999 والی قوم و یاجوج و ماجوج کی ہوگی. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں پھر بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ عز و جل ان کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کرے گا، اور بالکل لمحوں کے لمحوں میں سارے کے سارے پوری زمین پر پٹ پٹ سب ختم ہو جائیں گے، اور ان کی اس سے بہت بدبو پھیلے گی. پھر اللہ عز و جل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے، اور اس کے بعد اللہ عز و جل ایک زبردست قسم کی بارش وہ آسمان سے وہ برسے گی اور پوری زمین کو بالکل دھو کے صاف کر دے گی. اسی وقت کے بارے میں روایتوں میں مضمون آیا ہے کہ زمین اپنے تمام خزانوں کو اگل دے گی، یہاں تک کہ ایک ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک بڑی جماعت کے لیے ایک انار کافی، اور ایک اونٹنے کا دودھ تمام گھر والوں کے لیے کافی. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جب یہ یاجوج ماجوج یہاں تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے ایک طرف پہاڑی پر اپنے ساتھیوں کو لے کے اور اپنے ایمان کی اس میں. تو اس کے بعد جب یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب ہونے کے بعد آئیں گے، اس کے بعد مسلمان بڑے خوشحالی سے اور بڑے اچھے انداز سے زندگی گزاریں گے. اللہ عز و جل کی مشیت سے پھر ایک شاندار عمدہ قسم کی ہوا چلے گی، اور وہ ہوا تمام ایمان والے جہاں جہاں بھی ہو، روئے زمین پر جس جگہ بھی ہو، کہیں کسی پہاڑ کے اندر بھی کسی جگہ میں گھسا ہوا ہوگا کوئی ایمان والا، اس کو بھی لگے گی اور دنیا سے اسے رخصت کر دے گی، وطن کی طرف لے جائے گی. اب زمین پر میرے عزیزو صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ علامات بڑی بڑی زمین کے دھسنے کے واقعات ہونے ہیں، مشرق میں، مغرب میں، جزیرۃ العرب میں یہ بڑے بڑے واقعات ہیں. اسی طرح یمن یا حجاز میں ایک آگ نکلے گی، وہ آگ بھی ابھی باقی ہے، اس کے بارے میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ باقی ہے. تو علی کل حال یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں. اس لیے پہلا مضمون جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی پہلا حصہ کہ قیامت کب، بھائی کسی کو پتہ نہیں، لیکن اب آثار یہ لگ رہے ہیں کہ بڑی بڑی علامتوں کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے. جب یہ سب علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو میرے عزیزو اللہ عز و جل اپنی قدرت قاہرہ غالبہ سے جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد قیامت کا سامان شروع ہوگا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بحکم خداوندی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے. حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے، یا تو یہی کہیے کہ سینگ ہے، لیکن کیا اس کی اصل حیت ہے، کیا اس کی اصل صورت ہے، اسے بالکل قطعی طور پر متعین نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ساری مخلوقات مر جائے گی، ساری مخلوقات، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی. الا من شاء اللہ، اور الا ما شاء اللہ، مگر اللہ عز و جل کو جن کا بچانا منظور ہے تو وہ بچیں گے. روایتوں میں اس کے متعلق آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کیف انعم وصاحب السور قد التقم القرن واستمع العد. یعنی خلاصہ ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ میں کیسے مطمئن رہ سکتا ہوں اور خوش عیش رہ سکتا ہوں جبکہ سور کا جو ذمہ دار فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، انہوں نے سور منہ میں ڈال کر واستمع الاذن، کان سے توجہ لگائی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ کب حکم دیا جاتا ہے میں سور پھونکوں. بہرحال حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ عز و جل کے حکم سے جب سور پھونکیں گے میرے عزیزو، اس کی دہشت اس قدر دہشتناک آواز ہوگی، خطرناک آواز ہوگی، دل دہلانے والی آواز ہوگی، سنتے ہی ہر شخص بے ہوش ہو جائے گا، بے ہوش. یہی میں نے رمضان میں جب عالم ارواح کا ذکر کرتے ہوئے بات کر رہا تھا، وہ جو روح ہماری قبر سے ہٹ کر دوسری جگہ آسمانوں میں ہے، اس کا جو کنیکشن ہے میرے عزیز و جسم کے ساتھ، بس اب یہ وقت آ جائے گا اس کنیکشن کا. اور یہ جو کنیکشن ہوگا، یہ کنیکشن اور تعلق اس جسم کے ساتھ ہونے کے بعد اب یہ کہاں ہوگا، کون سے حصے سے ہوگا،
تو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ریڑھ کی جو ہڈی ہے، ہاں ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کے نیچے ایک دانہ ایسا ہے جو بہرحال کہیں نہ کہیں علم الہی میں محفوظ رہتا ہی ہے. وہ انسان کو چاہے مارو، جلاؤ، شیر کھائے، یہ کھائے، وہ کھائے، لیکن وہ تو محفوظ رہتا ہی ہے. اسی لیے ہم نے بتایا تھا کہ برزخ گڈھے کا نام نہیں ہے، یہ تو پورا ایک عالم ہے، عالم برزخ. ورنہ تو کوئی کہے گا کہ جس کو اڑا دیا گیا جلا کے ہوا میں، جس کو درندہ کھا گیا اس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ روح کا اس چھوٹے سے حصے کے ساتھ جب کنیکشن ہوگا تو پوری جسامت کے ساتھ یہ انسان اس وقت میں زندہ ہوگا. بہرحال یہ ابتدا ہوگی قیامت کی کہ اب جب سور پھونکا گیا، بے ہوشی طاری ہوئی. یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے جی یوم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. حاملہ عورتیں ڈر کے مارے اپنے حمل گرا دیں گی، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، آسمان پھٹ پڑیں گے، پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، چاند سورج سب بے نور ہو جائیں گے. یعنی القصہ مختصر یہ ہے، سارا عالم کا نظام سب ختم، سب تہس نہس ہو کے رہ جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. سب ختم، مخلوق، انسان، جنات، یہ وہ پہاڑ، زمین، جو کچھ اس دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے آنکھوں سے، چاند سورج ستارے سب صاف. یہ ایسا وقت ہوگا اللہ عز و جل میرے عزیزوں زمین اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھے گا اور فرمائے گا انا الملک این ملوک الارض. میں بادشاہ ہوں، بتاؤ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ میں ہی بادشاہ ہوں. کہاں گئے زمین کے بادشاہ؟ بڑے ڈینگے مارتے تھے اور دعوے کرتے تھے. اس کے بعد یہ نفخہ اولا ہونے کے بعد میرے عزیزوں اسی طرح سے ایک لمبے وقت تک رہے گا. روایتوں میں ہیں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 40 سال تک پورا عالم اسی طرح ویران رہے گا. 40 سال تک پورے عالم پر ایسے ہی ویرانی چھائی رہے گی. پھر اس کے بعد اب دوبارہ پھر سے سور پھونکا جائے گا. اس سور کے پھونکے جانے کی وجہ سے میرے عزیزوں تمام مردے زندہ ہو اٹھیں گے. ہاں، اور سارے زندہ ہونے کے بعد میدان محشر کی طرف چلیں گے تیزی کے ساتھ. یہی وہ ہے جو میں نے رمضان میں آیت پڑھی تھی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. جب یہ سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے نکل کے تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے سب چلیں گے اور کہیں گے وہ ہائے ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری خرابی، ہم کو ہمارے سونے کی جگہ سے، نیند کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا اس مرقد سے؟ جی ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا اور پیغمبروں نے ہم سے سچ بولا. وہ نہیں تھی مگر ایک زبردست چیخ، بس اتنے میں ہم وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے اور پکڑے چلے آئیں گے، موجود ہوں گے وہاں. جی بہرحال تو یہ وقت ہوگا جب سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے چلیں گے اور سب کو پوری وہ حیات جو میں نے کہی تھی سب سے قوی اور طاقتور والی حیات ہوگی مرنے کے بعد جو انسان کو ملے گی، اس وقت میں جو زندگی ملے گی. اب ملنے کے بعد چلو آگے، اب آگے ترتیب سے بڑھتے چلیے. پہلا نفخہ اولا ہوا، سب پر بے ہوشی طاری، سب ختم، سارا نظام درہم برہم. اس کے بعد 40 سال تک تقریباً، جی جیسے حافظ ابن حجر نے لکھا، پورا عالم ویران رہا. پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی اور میدان محشر میں پھر سے سب اکٹھے ہو رہے ہیں. روایتوں میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لوگ جو بے ہوش ہوں گے تو سب سے پہلے جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جی عرش کا پایا مجھ سے پہلے پکڑے ہوئے ہیں. ہاں تو میں یہ سوچوں گا کہ وہ بے ہوش ہونے والوں میں تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں، یا وہ ان لوگوں میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی سے مستثنیٰ کر دیا، ان پر بے ہوشی طاری ہی نہیں ہوئی. دراصل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب طور پر گئے
اور وہ تجلی ہوئی اور وہ بے ہوشی ہو گئی تھی دنیا میں، تو اس کے بدلے کے طور پر گویا کہ یہ نعمت عطا فرمائی گئی، اور اس کے بدلے کے طور پر یہ ایک جزئی فضیلت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوئی۔ بہرحال سب اپنی قبروں سے نکل کے چلیں گے۔ روایتوں میں بعد میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت اپنے روضہ اقدس سے باہر تشریف لائیں گے تو 70,000 فرشتے، 70,000 اینجلز، 70,000 فرشتے بطور اعزاز و اکرام کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے، اور پھر آپ کی دائیں اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں ہیں، جہاں دفن ہونے کی سب کو تمنا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان پر خاتمہ فرما کر ہم سب کو مدینے کی موت اور جنت البقیع کا دفن عطا فرما دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھنے کے بعد روضہ اقدس سے وہاں جائیں گے، اور پھر جنت المعلیٰ جو مکہ معظمہ میں ہیں، جی وہاں وہ سب وہاں کے جو مدفونین حضرات ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پورے اجتماع میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب شامل ہو کر میدان محشر کی طرف سب اکٹھے ہو کے چلیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ پورا ایک نظام ہے، پوری ایک ترتیب ہے۔ اب اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ جو میدان محشر میں جب جمع ہوں گے، اس وقت میں جمع ہونے کے بعد پھر کیا کیا اعمال کس طرح سے شروع ہوں گے، حساب کتاب کا مرحلہ، سب پریشان ہوں گے۔ میدان محشر میں جو کیفیات ہوں گی وہ میں ذکر کروں گا۔ ابھی تو آج کا ٹائم ہو گیا، اس لیے اس کو تو مضمون کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ بہرحال اس وقت میں جو حاضری ہوگی اور سب جا رہے ہوں گے، تو جیسا جس انداز کا جو شخص دنیا میں تھا نیکی اور برائی میں، اسی اعتبار سے اسی شان کے ساتھ، یا تو عزت کے ساتھ اور یا تو ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ، جتنے متکبرین تھے سب کا غرور اور تکبر اور انانیت ساری ٹوٹ کے چورا چورا ہو چکی ہوگی۔ نفسی نفسی کے عالم میں ہر شخص ہوگا، جتنا بڑا مجرم اتنی زیادہ ذلت اور اتنی زیادہ دہشت اور اتنی زیادہ گھبراہٹ، اتنی زیادہ ہولناکی اس پر طاری ہوگی۔ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ، جس دن وہ نکل کے کھل کے سامنے آئیں گے، لا يخفى على الله منهم شيء، کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں رہے گی، اور اللہ فرمائیں گے، خود اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اور خود ہی جواب دیں گے آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے، للہ الواحد القہار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، جس کے جو کرتوت ہے آج پورا بدلہ ملے گا، کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہ سب مضامین اسی وقت کے ہیں۔ قرآن کریم میں تو جب ہم پڑھتے ہیں تو سرسری طور سے گزرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ 2-3 دن توجہ کے ساتھ آپ ان مضامین کو سنیں گے تو اپنے لیے بہت سبق ملے گا، اور زندگی میں ان 3-4 دن کے مضامین کو سننے کے بعد اور اس سے پہلے کی تبدیلی آپ بین محسوس کریں گے۔ کیونکہ عام طور سے ہم قیامت بھائی قیامت میں ہوگا، قیامت میں، لیکن قیامت میں کب کس مرحلے پر، جیسے تفصیل تو میں پھر بتاؤں گا، ابھی سب وہاں پسینوں میں شرابور ہوں گے، جی جب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور وقت لگ جائے گا بہت، اور حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، سب نبیوں کے پاس جائیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے حاضر ہوں گے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ عز و جل سے وہ سفارش کریں گے شفاعت کبریٰ کہ حساب کتاب ہو جائے۔ اس کے بعد پھر حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا، جی اعمال نامے اڑائے جائیں گے کسی کے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں۔ اس کے بعد پھر وہی حوض کوثر کا بھی معاملہ ہے کہ پیاس نہ لگے میرے امت پیاس میں نہ ہو، اور عرش کے سائے کا معاملہ ہے، کس کس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ غور کرنا کہ اس دن جب میدان میں اتنی سی جگہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے اور کھڑا ہے آدمی، اور کسی کے حلق تک پسینہ، پیٹھ تک پسینہ، پنڈلیوں تک پسینہ، اور ناک میں لگام، اندازہ لگائیے ذرا سی گرمی ہو اور اس گرمی میں ہماری وہ رک جائے گاڑی کہیں، اور لال بتی روبوٹ پر ہم پھنس جائیں، اور سخت حجاز کی گرمی ہو اور ایئر کنڈیشن نہ چل رہا ہو، کیا حشر ہمارا ہوتا ہے، سورج اتنے قریب۔ یہ میں نقشہ کھینچوں گا جو میدان محشر میں جو کچھ ہونے والا ہے، جی اس کے بعد پھر حساب کتاب ہے، میزان ہے، اور لوگوں کے حقوق کے حساب کیے جا رہے ہیں،
کس نے کس کو قتل کیا، نماز کا حساب، قتل کا حساب، زمین دبانے کا حساب، لوگوں کے حقوق دلائے جانا، جی ہاں یہ سارا سب ایک ایک چکایا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر پل صراط سے گزر کر آگے کا مرحلہ ہے۔ اسی بیچ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے متعلق، حفاظ شہداء ان کی شفاعت کے متعلق بھی باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن ہم سب کو سرخ روئی عطا فرمائے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس دن کی ذلتوں سے ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، متعلقین کو بچائے، اور وہ جو ہیبت ناکی اور ہولناکی اور خوفناک مناظر ہیں اس دن کے، جن کا حدیثوں میں اور قرآن میں بہت ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ خاص نظر کرم اور فضل کا معاملہ فرما کر بس ہم سب کو اس سے بچا لے۔ اسی بیچ میں نے کہا تھا میں تاریخ نہیں پڑھنے بیٹھا کہ اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا، نہیں، بیچ بیچ میں وہ اعمال، وہ چیزیں، وہ کرنے کے کام اور وہ بچنے کے بہت اہم کام بتاتا جاؤں گا جو ہمارے اس دن کے حالات کو برا اور اچھا کرنے پر مؤثر ہوں گے۔ اگر ہم نہ بچیں تو کتنا سنگین معاملہ ہوگا اس دن، اور اگر بچ کے چلیں گے تو کتنا اہم معاملہ۔ بس یہ اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اخلاص اور اخلاص اور اخلاص کی نصیحت خاص کر رہا ہوں، کیونکہ اخلاص سے اعمال میں جان، وزن، قبولیت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آج کا مضمون اسی پر ختم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔